بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این اس وقت جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو 3 افراد کمرے میں گھسے تھے۔ ان میں سے ایک تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر تھے اور بقیہ 2 افراد نامعلوم تھے جن کی تلاش میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان تینوں افراد کو حاضر کر کے تفتیش کی جائے اور اصل قاتل اور ان کے سرغنوں کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ایک چوتھا فرد جو کہ عین موقع پر موجود تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نائلہ تھی جو اصل قاتل کے سراغ کے لیے واحد گواہ تھی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نائلہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر اور بقیہ 2 افراد جو قتل کے وقت موجود تھے وہ کون تھے اور انہوں نے کیا بیان دیے اور امیر المومنین کو تحقیقات کیوں نامکمل کرنے دی گئی، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندھوناک قتل 18 ذوالحج یوم جمعہ اور سن 35 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی اور مدت خلافت 12 سال میں سے ہی کچھ دن کم تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد 3 روز تک مسلمان بغیر خلیفہ کے رہے اور یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس میں بلوائیوں کی دہشت گردانہ سرگرمیاں اپنے عروج پر تھی اور مدینہ طیبہ جو ہے بری طرح ان کے تسلط میں تھا۔ پھر انصار و مہاجرین میں سے کچھ صحابہ اکرام سرگرم ہوئے اور موقع کی نزاکت کو بامتے ہوئے حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہی کی ذات ہے جو خلافت کی سب سے زیادہ مستحق ہے، ہاتھ بڑھائیں، ہم سب آپ کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو آپ نے حالات کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ کسی اور کو خلیفہ بنا لو، جس کو تم لوگ منتخب کرو گے تو میں بھی اس کی بیعت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا اس منصب کا حقدار نہیں ہے، لہٰذا آپ کے علاوہ دوسرا اس کا مستحق نہیں اور نہ ہی ہم کسی دوسرے کو اس قابل سمجھتے ہیں۔ آپ نے پھر معذرت کی مگر وہ لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہے، جس کے بعد آپ نے ان لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں کون کون سے صحابہ اکرام شامل تھے یہ ایک الگ موضوع ہے، تو ناظرین آج ہم اس موضوع کی طرف نہیں جا رہے۔ تو بہرحال جب آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا، پہلا کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو تلاش کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دینا تھا۔ تو اس مقصد کے لیے آپ نے تحقیقات کا آغاز کیا اور سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نائلہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان سے پوچھا کہ بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے، کتنے لوگ اندر داخل ہوئے تھے، اگر آپ ان کو جانتی ہیں تو ان کے متعلق تفصیل بتائیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ کون تھے میں کچھ نہیں جانتی، البتہ محمد بن ابی بکر اور 2 افراد گھر میں گھسے تھے جن کو میں نہیں جانتی۔ محمد بن ابی بکر نے جب امیر المومنین کی داڑھی پکڑ کر کچھ گستاخی کی باتیں کہی تو امیر المومنین نے فرمایا، اے صاحبزادے، اگر آج تمہارے والد ابو بکر زندہ ہوتے تو تمہاری اس روش کو قطعاً پسند نہ کرتے۔ تو محمد بن ابی بکر یہ سن کر پیچھے ہٹ گئے اور وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ اگر باقی دونوں افراد نے حضرت عثمان کو قتل کر ڈالا، مجھے نہیں معلوم وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو پکڑ لیا اور فرمایا، بولو نائلہ کیا کہتی ہیں اور وہ دونوں شخص کون تھے؟ تو محمد بن ابی بکر نے جواب دیا، وہ سچ کہتی ہیں، میں نے واقعی میں حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی تھی لیکن پھر ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر واپس لوٹ گیا اور اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ وہ 2 شخص کون تھے میں بھی کچھ نہیں جانتا، میں بس اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ پس ان دونوں کے بیانات سے حضرت علی جان گئے کہ اصل قاتل وہ 2 افراد ہی تھے جن کو ڈھونڈنا اور سزا دینی جو ہے انتہائی ضروری تھی۔ اب وہ دونوں کون تھے اور کس قبیلے یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کا سراغ لگانا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقات کا دائرہ وسیع تو کر دیا، مگر ان حالات میں بلوائیوں کے گھیرا تنگ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ مدینہ میں جتنی تعداد انصار و مہاجرین کی تھی، اس سے زیادہ تعداد میں بلوائی موجود تھے، اور اس کا اعتراف خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا تھا، جو کہ قصاص عثمان کے حامی تھے۔ تو اب جب کہ وہ خود اس بات کو مانتے تھے کہ مدینہ میں بلوائیوں کی تعداد زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں بلوائیوں کو گرفتار کرنا اور زود کوب کرنا اور ان سے قصاص کا مطالبہ کرنا مدینہ میں شدید خون خرابے کا باعث بن سکتا تھا، جسے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدبرانہ طریقے سے روک لیا، مگر خفیہ طریقے سے قاتلوں کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کی تاریخ کو ہوا دی جاتی، بلکہ خلیفہ وقت کی اطاعت کے ذریعے خلافت کو مضبوط کیا جاتا، تاکہ ان بلوائیوں کو جو کہ مدینہ پر مسلط ہوئے تھے انہیں سخت سزا دی جاتی، اور اس طریقے سے قاتلوں کا سراغ لگا کر انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا۔ اس لیے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص عثمان کا مطالبہ کرنے والوں سے فرمایا تھا، پہلے خلیفہ وقت کی اطاعت کرو، اس کی طاقت کو مضبوط بنا کر بلوائیوں پر حاوی ہو جاؤ، پھر ہی قصاص عثمان لیا جا سکتا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر حالات کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہے تھے، کیونکہ صحابہ اکرام میں سے ایک بڑے گروہ نے آپ کی اطاعت نہ کی، الٹا آپ کے خلاف جنگ میں کود پڑے، جس کا خمیازہ جو ہے ہزاروں صحابہ اکرام کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ تو اس کا ایک بڑا بھیانک نقصان یہ ہوا کہ تاریخ میں وہ دو نامعلوم افراد جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، وہ کبھی بھی سامنے نہ آ سکے اور سزا سے بچ کے، لیکن رب ذوالجلال کی عدالت سے کبھی نہیں بھاگ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، اسے آپ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔